ہمارے ہاں اسٹوڈنٹس کا سب سے بڑا مسئلہ اور سب سے بڑی پریشانی کیا ہے؟ اسٹوڈنٹس کی لائف میں سب سے بڑا سنگ میل یہ ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے، کون سی فیلڈ چوز کرنی ہے، کس چیز کا سکوپ ہے، مجھے کیا کرنا چاہیے۔ کیونکہ بہت سارے لوگ اپنی اپنی رائے دے رہے ہوتے ہیں، اسٹوڈنٹس کی اپنی صلاحیتیں کچھ اور ہوتی ہیں، یہ پرسنلی طور پہ انسپائر کسی اور چیز سے ہوتے ہیں، گھر والے کچھ اور رائے دے رہے ہوتے ہیں، دوست اب آپ کچھ کہہ رہے ہوتے ہیں، بلکہ گھر والوں میں بھی مختلف رائے رکھنے والے لوگ ہوتے ہیں۔ ماں کہتی ہے کہ میرا بیٹا ڈاکٹر بنے، باپ کہتا ہے میرا بیٹا انجینئر بننا چاہیے، محلے والی آنٹی آ کے کچھ اور مشورہ دیتی ہے۔ تو اس سارے سینیریو میں اسٹوڈنٹس کے سامنے ایک بڑی پریشانی ہوتی ہے، کنفیوز ہو جاتے ہیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ تو ان حالات میں کیا کرنا چاہیے اسٹوڈنٹس کو؟ اچھا، اس میں سب سے پہلے یہ دیکھنا چاہیے کہ ہمارے ہاں 99% لوگ یہ خیال کرتے ہیں کہ ایجوکیشن کے بعد زیادہ پیسہ مل جائے گا، زیادہ سٹیٹس مل جائے گا، اچھی شہرت، اچھا نام مل جائے گا۔ تو قطع نظر اس بات سے کہ تعلیم کے یہ مقاصد ہونے چاہیے یا نہیں، لیکن ہمیں یہ سوچنا چاہیے کیا یہ سارے کے سارے مقاصد صرف 1 یا 2 ڈگری کے ساتھ خاص ہیں؟ کیا یہ مقاصد صرف 1 یا 2 ڈگری کرنے کے بعد ہی پورے ہوں گے؟ کیا اس کے علاوہ کسی ڈگری کو کرنے سے یہ مقاصد نہیں پورے ہو سکتے؟ کیا صرف عزت اور شہرت ڈاکٹرز کے پاس ہی ہے؟ کیا سارا دنیا کا پیسہ صرف انجینئر ہی کماتے ہیں؟ ہمیں اس انداز سے بھی سوچنا ہے اور آگے بڑھنے کے لیے ہمیں بہتر اقدامات کرنے ہیں۔ میں یہاں ایک مثال دینا چاہتا ہوں کہ اب مارکیٹ میں دیکھیں، مختلف قسم کی دکانیں ہوتی ہیں، اشیاء خرد و نوش کی دکانیں ہیں، دیگر سامان کی دکانیں ہیں۔ اب مارکیٹ میں بیٹھا ہر بندہ اپنی ہمت اور محنت کے مطابق رزق کما رہا ہے، پیسے حاصل کر رہا ہے۔ اب اگر کوئی بندہ کہے کہ مارکیٹ میں صرف جوتیوں یا کپڑوں کی دکان سے ہی پیسے کمائے جا سکتے ہیں، تو یہ بات بالکل غلط ہے، کیونکہ بہت قسم کی دکانیں ہیں، سب لوگ اپنی اپنی محنت کے مطابق پیسہ کما رہے ہیں۔ بلکہ مارکیٹ میں، بازار میں بیٹھا ہوا ایک جوتے گانٹھنے والا، جوتے سٹچ کرنے والا بندہ، وہ بھی اپنے بچوں کا پیٹ پالنے کے لیے شام کو رزق لے کے جاتا ہے۔ بلکہ میں نے تو ایسے لوگوں کی ہسٹری پڑھی ہے، جوتے گانٹھنے والے بازار میں، جن کے کپڑے میلے کچیلے تھے، بوریے کے اوپر بیٹھ کے جوتے گانٹھتے تھے، لیکن ایک وقت کے بعد انہوں نے اپنے کارخانے اور فیکٹریاں بنائیں اور اب وہ کروڑوں روپیہ کما رہے ہیں۔ ہمیں اس انداز سے بھی سوچنا ہے کہ مارکیٹ میں جس طرح دیگر دکانیں ہیں اور ان ساری دکانوں والے اپنے اپنے ہمت طاقت کے مطابق اپنا سٹیٹس بھی بنا رہے ہیں، رزق بھی حاصل کر رہے ہیں، اسی طرح ڈگری ہے۔ آپ اپنا فوکل پوائنٹ ایک ڈگری نہیں کریں۔ آپ یہ نہیں سوچیں کہ میں یہ ڈگری کر لوں گا، اس کا سکوپ ہے تو مجھے یہ سٹیٹس مل جائے گا، بلکہ اپنی سوچ کو وسیع کریں اور اس کا حقیقت کو سمجھیں۔ اور اب دیکھتے ہیں کہ اسٹوڈنٹس کو کیا کرنا چاہیے۔ اب ایز اے اسٹوڈنٹ کون سی فیلڈ جوائن کرنی چاہیے؟ اس کے لیے آپ دیکھیں کہ ہمارے اللہ، ہمارے مینوفیکچرر نے کوئی دنیا کا انسان ایسا نہیں بنایا جس کے اندر کوئی نمایاں اور منفرد صلاحیت نہیں پیدا کی۔ ہر انسان کو خدا نے ایسی صلاحیت عطا فرمائی ہوتی ہے جو اسے دوسروں سے ممتاز اور نمایاں کرتی ہے۔ اچھا، یہ صلاحیت آپ کے اندر بھی موجود ہے، 100% موجود ہے، جو آپ کو دیگر لوگوں سے ممتاز کرتی ہے۔ اچھا، آپ یہ نہیں دیکھیں گھر میں آپ کی کیسی رسپیکٹ ہے، لوگ آپ کے بارے میں کیا خیال کرتے ہیں، آپ کے مارکس کتنے ہیں، یا آپ کا مینٹلی لیول کون سا ہے۔ آپ اس بات کو ذہن میں رکھیں کہ قدرت کے قانون میں آپ کو ایک نہ ایک صلاحیت لازمی ملی ہے۔ اب آپ نے اپنی اس صلاحیت کو تلاش کرنا ہے، اس کو پالش کرنا ہے، اور اسی کے مطابق آپ نے فیلڈ چوز کرنی ہے۔ اچھا، یہاں پہ میں ایک بات کرنا چاہوں گا کہ اپنے پیشن اور پروفیشن کو ملانا چاہیے۔ جب پیشن اور پروفیشن مل جاتے ہیں نا، پھر تو کامیابیوں کے دروازے خود بخود ہی کھل جاتے ہیں۔ پیشن اور پروفیشن کو ملانے والا بندہ 100% سکسیسفل ہوتا ہے، بلکہ میں کہتا ہوں منزل خود اس کے پاس چل کے آتی ہے۔ ہمارے ایک پروفیسر صاحب تھے، وہ کہا کرتے تھے کہ بیٹا، چوپڑیاں تو 2 نہیں ملتی ہیں، لیکن اگر آپ اپنے شوق اور کام کو ملا لیتے ہیں تو پھر سمجھو کہ چوپڑیاں اور 2 کہ جب کام کے ساتھ شوق اور لگن مل جاتی ہے، پھر کامیابیوں کے دروازے کھلتے جاتے ہیں۔ تو اپنے پیشن اور پروفیشن کو ملائیں۔ آپ کے گھر والے مخالفت کریں، دوست اب آپ کیا مشورہ دے رہے ہیں، والدین کیا چاہتے ہیں، آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ میرا پیشن کیا ہے، اسی کے مطابق آپ نے پروفیشن چوز کرنا ہے۔ اچھا، یہاں میں ایک مثال دینا چاہوں گا۔ میں پرسنلی طور پہ ایک ایسے چارٹرڈ اکاؤنٹنٹ کو جانتا ہوں کہ جن کا میڈیکل میں ایڈمیشن ہو گیا تھا۔ وہ خود بتاتے ہیں کہ میڈیکل میں ایڈمیشن ہونے کے بعد میں نے اس کو کوئٹ کر دیا، چھوڑ دیا، اور میں گھر چلا گیا۔ تو گھر جانے کے بعد سبھی مجھے ڈانٹ رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں، اور رشتہ داروں میں یہی عام ہو گیا کہ یہ ہمارا بچہ نکما ترین ہے۔ محلے والے بھی لوگ آ کے تبصرہ کرنے ہیں، یہ اتنا نکما ہے کہ اس نے میڈیکل چھوڑ دیا اور اس نے وہ فیلڈ ہی ترک کر دی۔ کہتے میرا شوق تھا سی اے کرنا، میں نے سی اے میں ایڈمیشن لے لیا۔
بالآخر وہ آج اس مقام پہ پہنچے ہیں کہ پورے ایشیا میں ان کا ایک نام ہے اور کروڑوں روپے بھی ان کے سامنے معمولی ہیں. کیوں؟ انہوں نے اپنے پیشن اور پروفیشن کو ترجیح دی. تو بھائی عزیز طلبہ، آپ کے سامنے ڈھیروں راستے ہیں، آپ کے سامنے مختلف فیلڈز ہیں. کوئی بھی فیلڈ چوز کر لیں لیکن اپنے من کے مطابق، اپنی لگن کے مطابق. انجینئرنگ ہے، میڈیکل ہے، آرٹس ہے، لٹریچر ہے، کمپیوٹر ہے، کامرس ہے، کچھ بھی آپ چوز کر لیں لیکن اپنے من کو لازمی دیکھیے گا آپ کے اندر کس چیز کی لگن اور کس چیز کا شوق ہے. آپ دیکھیں میری کیوری کیمسٹری کی دنیا میں ایک بہت بڑا نام ہے، جس نے نوبل انعام لیا. اب اس کی بیٹی کو بھی نوبل انعام ملا، بیٹی کو لٹریچر میں نوبل انعام ملا. یہاں ایک بہت بڑا یہ بھی پوائنٹ ہے کہ صرف میڈیکل اور انجینئرنگ والوں کے لیے ہی کامیابی نہیں ہے، لٹریچر کرنے والا بندہ بھی نوبل انعام حاصل کر سکتا ہے اور دنیا میں بہترین نام اور عزت، شہرت اور پیسہ کما سکتا ہے. لیکن یہاں دیکھیں کہ ماں نے کیمسٹری کے اندر نوبل انعام لیا لیکن بیٹی نے کیمسٹری میں نہیں لیا. بیٹی نے اپنے پیشن کے مطابق لٹریچر میں نوبل انعام لیا. اسی طرح آپ اپنے پیشن کو دیکھیں اور پیشن کے مطابق پروفیشن چوز کریں. اور دنیا میں صرف ڈاکٹر اور انجینئر ہی تو نہیں ہے. اور ایک بڑی مزے کی بات بلا کیا ہے، میں یہاں اسپیشلی طور پہ پیرنٹس کو بھی کہنا چاہوں گا کہ اپنے بچوں کے اوپر ظلم کرنا بند کر دیں. آپ بچوں کے اوپر تسلط نہیں کریں آپ، اور ان کو قید نہیں کریں ایک چیز کے اندر. ان کی صلاحیتوں کو دیکھیں، وہ دیکھیں کہ کیا چاہتے ہیں، اس کے بعد ان کو کسی فیلڈ کے اندر بھیجیں. یہاں پہ آپ دیکھیں یورپین کنٹریز میں یورپین سوسائٹی کا ایک بڑا اچھا طریقہ کار ہے کہ وہاں جس نے باڈی بلڈر بننا ہے وہ بچپن سے ہی اس کے اندر وہ صلاحیت پیدا کرنی شروع کر دی جاتی ہے، اس کی ریہرسل شروع ہو جاتی ہے. جس نے لٹریچر میں آگے بڑھ کے کامیابی حاصل کرنی ہے شروع سے ہی وہ اس فیلڈ میں چلا جاتا ہے. جس نے سائنسدان بننا ہے وہ بچپن سے ہی اس فیلڈ میں جاتا ہے. جس نے انجینئر ڈاکٹر بننا ہے بچپن سے ہی جاتا ہے. اور ہمارے ہاں یہ عجیب و غریب فضا ہے کہ میٹرک یا انٹر کرنے کے بعد تو بندہ مینٹلی طور پہ میچور ہو جاتا ہے اور ابھی تک بھی نہیں پتا ہوتا کہ ہم نے کس فیلڈ میں جانا ہے. یہاں جہاں پیرنٹس کی غلطی ہے وہاں ہماری سوسائٹی، ہمارے معاشرے اور عمومی طور پہ ہماری تربیت کا بھی فقدان ہے. بہرحال اسٹوڈنٹس کو کیا سوچنا ہے کہ ہم نے کیا کرنا ہے. بھائی صرف ڈاکٹر انجینئر ہی نہیں بلکہ آپ کچھ بھی کر سکتے ہیں. آپ دیکھیں دنیا کا نظام چلانے والے لوگ کون ہیں، وہ ڈاکٹر انجینئر تو نہیں ہیں. یہ ہمارے ملک کی جو ہے بیوروکریسی ہے، بڑے بڑے آفیسر ہیں، بیوروکریٹس ہیں، یہ سارے ڈاکٹر انجینئر تو نہیں ہیں. ان میں بیشتر لوگ ایسے ہیں جو ایف اے کر کے گئے آگے، حالانکہ عمومی طور پہ کالجز میں پڑھنے والے بچے ایف اے کو سمجھتے ہی نہیں ہیں کچھ بھی. تو بھئی آپ یہ نہ دیکھیں کہ ڈگری کون سی ہے، کس کا جو ہے سکوپ ہے. سکوپ آپ کے اندر ہے. آپ اپنی صلاحیتوں کا سکوپ دیکھیں کہ ہزاروں صلاحیتوں میں سے میں نے کس صلاحیت کے مطابق آگے بڑھنا ہے اور اس کے اندر کامیابی حاصل کرنی ہے. بالکل سادہ سے الفاظ میں بیٹا میں آپ کو ایک بات کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنی صلاحیت کو دیکھیں، اپنے لگن کو دیکھیں، اپنے شوق کو دیکھیں، اس کے مطابق آپ فیلڈ چوز کر لیں اور خوب محنت کریں. اتنی محنت کریں کہ آپ کو اس کے اوپر پوری کمانڈ ہونی چاہیے، پوری دسترس ہونی چاہیے. یہ نہ دیکھیں کہ لوگ اس کو سکوپ دیتے ہیں یا نہیں دیتے، لوگ اس کو اہمیت دیتے ہیں یا نہیں دیتے. اگر اس کے اندر صلاحیت ہے نا، اگر اس کے اندر پڑھنے والے کے اندر کوئی کمانڈ ہے تو انشاءاللہ سوسائٹی میں جا کے لازمی معاشرے کا مفید رکن بھی بنے گا اور لوگ اس کو ہاتھوں ہاتھ لیں گے.